میں نماز سب سے اعلیٰ، ایمان کے بعد نماز سب سے اعلیٰ درجے کی چیز، کہ آپ کی نصیحت میں جو آخری لفظ تھا وہ تھا الصلاۃ۔ جب آپ دنیا سے جا رہے تھے 12 ربیع الاول 7 جون 633 عیسوی، پیر کے 10-12 کے درمیان کا ٹائم، تو جب آپ جا رہے تھے تو آپ نے کہا الصلاۃ، نماز نہ چھوڑ۔ وما ملکت ایمانکم، کمزور لوگوں پہ رحم کرنا، زیادتی نہ کرنا، یہ دو لفظ آپ دہرا رہے تھے۔ اسی دو کو میں بنیاد بنایا کرتا ہوں کہ ایک اللہ کا حق ہے نماز، ایک اللہ کے بندوں کا حق ہے اچھا سلوک، حسن سلوک۔ اس دونوں کو دہراتے دہراتے پھر آپ نے کہا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، آخر میں صرف نماز کو لے لیا، آواز کمزور ہو گئی، اور آخر میں کہا اللہم الرفیق الاعلی، اے اللہ آپ تیرا ساتھ چاہتا ہوں، اپنے پاس بلا لے۔ تو زندگی میں خوشحالی لانے کے لیے دو بڑی چیزیں ہیں، ایک اللہ سے تعلق جس میں عبادت اور عبادت میں نماز، روزہ سال کے بعد 1 مہینہ، زکوٰۃ اور حج پیسے والوں پر، اور حج بھی پیسے والوں میں سے صحت مند پر، بیمار پر حج کوئی نہیں چاہے مالداری ہو۔ نماز ایک ایسی چیز ہے جو ہر مرد عورت اس میں سے گزرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی 5 وقت حاضری طلب کی ہے اور کسی حال میں اس کو معاف نہیں کیا، اور ساری کائنات کی عبادت کو اس میں اللہ نے جمع کر دیا ہے۔ پوری دنیا کے درخت کی عبادت قیام ہے، ان کی نماز کھڑے ہونا ہے، سارے درخت کھڑے ہو کر اللہ کی تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ 4 پاؤں پہ چلنے والوں کی جو نماز ہے وہ رکوع ہے، وہ سب رکوع میں اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ جن کے پاؤں نہیں زمین پہ رینگنے والے ہیں ان کی نماز سجدہ ہے، وہ سجدے میں اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ اور یہ جو پہاڑ ہیں، ٹیلے ہیں، ان کی نماز اتحیات ہے، جو سب اتحیات میں بیٹھے ہوئے اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں۔ پرندوں کی نماز اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر اڑنا، اوپر اڑنا، نیچے آنا اور اللہ کو یاد کرنا، تو اس میں قیام ہے، قیام کے بعد رکوع ہے، رکوع کے بعد سجدہ ہے، سجدے کے بعد پھر کھڑے ہونا ہے۔ تو نباتات، جمادات، حیوانات، سب کی نماز، سب کی بندگی کو اللہ نے نماز کی شکل میں ہمیں عطا فرما دیا ہے۔ اور ہمارے نبی کی مستقل عادت، کوئی پریشانی آتی تھی فوراً نماز پڑھتے تھے۔ اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، جن کوئی تکلیف آتی تھی فوراً اپنا نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی نماز کے لیے جب معراج پہ ملاقات ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے کتنی نمازیں دی؟ 50 نمازوں کو پتہ ہے اللہ نے کہ نہیں پڑھیں گے تو 5 نہیں پڑھنی ہے، 50 کی تو پڑھیں گے۔ تو اللہ کو پتہ ہے کہ یہ نہیں پڑھ سکیں گے، لیکن اللہ 50 دے رہا، 50 تم دے رہا، پہلے 5 دے دے۔ نماز کی اہمیت بتانے کے لیے 50 نماز، اور اپنے اللہ کے نبی کا مقام تسلیم اور رضا کہ جو اللہ کہے آمین، وہ کیسا ہے؟ اللہ کے نبی کو بھی پتا ہے کہ 50 نمازیں نہیں پڑھی جا سکتی 24 گھنٹے میں، لیکن یہ نہیں کہا یا اللہ کم کر، کہا جی ٹھیک ہے حاضر، وہ چل پڑے۔ ہمارے نبی کا مان جانا، سر جھکا دینا، جس کو تسلیم اور رضا کہتے، اس میں یہ شان نظر آتی ہے۔ اور ادھر اللہ کی طرف سے نماز کی عظمت اور اہمیت بتانے کے لیے یہ 50 کا عدد آتا ہے۔ جب آپ چل پڑے تو اللہ کا تو پتہ ہے میں نے 5 دینی، تو میں نے یہ کہیں اس کتاب میں نہیں پڑھا، کسی کتاب میں نہیں پڑھا، ٹھیک بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے، مجھے ویسے ذاتی خیال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انتظار کیا ہوگا کہ میرا نبی کہے گا یا اللہ کچھ کم کر، انہوں نے کہا نہیں میں تو آمین کہوں گا، ٹھیک ہے۔ تو جب واپس ہو رہی تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہیں موسیٰ علیہ السلام کو خود نہ کھڑا کیا ہوگا، روک روک میرا نبی 50 لے جانا۔ مجھے لگتا ہے میں نے کہیں چونکہ پڑھا نہیں، لیکن بات میرے دل کو لگتی میں کہہ دیتا ہوں، وہ کوئی ایسی مسئلہ بھی نہیں جس میں کوئی حلال حرام جائز ناجائز کا ہو، تو اس لیے کہنے میں حرج بھی کوئی نہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ اللہ ہی نہیں کہا ہوگا موسیٰ کو کہ میرے حبیب کو واپس بھیجے تو 50 لے جانا۔ تو آگے موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے، کسی اور نبی سے جو اوروں سے بھی ملاقات، واپسی پہ پہلے ملاقاتیں ہو گئی تھی، پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام، دوسرے پہ یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، تیسرے پہ یوسف، چوتھے پہ ادریس، 5ویں پہ ہارون، 6ٹھے پہ موسیٰ اور 7ویں پہ ابراہیم علیہ السلام۔ تو چونکہ موسیٰ علیہ السلام کا انداز دنیا میں بھی بڑا تھا، لاڈ و پیار والا، اللہ تعالیٰ سے لاڈ کر لیا کرتے تھے، ضد کر لیا کرتے تھے، تو شاید اس لیے اللہ نے ان کو چنا کہ ذرا روک میرے نبی کو، مجھے نہیں پتا غلط بھی ہو سکتا ہے ٹھیک بھی ہو سکتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ کی ملاقات جو ہوئی کیا ہوا؟ تو آپ نے کہا الحمدللہ 50 نمازیں ملی۔ کون پڑھے گا یا رسول اللہ، واپس جاؤ مہربانی کرو۔
تو ان کو واپس بھیجا چھٹے آسمان سے ساتواں، ساتواں سے سدرۃ المنتہا. پھر انہوں نے عرض کی یا اللہ کچھ کمی ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے 45 کم کرنے کی بجائے 5 کم کی. اچھا میرے نبی 5 ہٹا دیتے. پھر واپس پھر آگے موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے. اب اللہ نے کھڑا کیا، جب خود کھڑے ہوئے تو اللہ ہی جانتا ہے. تو یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہا 5 کم ہوئی ہیں. کہا نا بہت زیادہ ہیں. واپس 9 5 45 9 چکر لگوائے، آنا جانا آنا جانا آنا. اگرچہ وہ ایک پل میں ہو رہا تھا لیکن سفر دیکھو، چھٹے سے ساتواں، ساتویں آسمان سے سدرۃ المنتہا. مسافت کے لحاظ سے تو وہ کروڑوں سال کی مسافت طے ہو رہی تھی لمحے میں. 9 چکر آنے جانا ایک، اور اگر آنا الگ چکر جانا الگ تو 18 دفعہ. تو 5 5 5 5 5 کی کمی ہو رہی ہے. یہ نماز کی عظمت بتانے کے لیے کہ آئندہ آنے والے زمانوں میں اللہ کو دیکھ رہے تھے کہ نماز چھوٹ جائے گی. جب 5 رہ گئی تو پھر موسیٰ علیہ السلام کھڑے، یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہا بھائی 5. کہا نہیں بہت زیادہ ہیں، واپس جائیں. کہنے کہ نہیں اب مجھے شرم آتی ہے، تو 5 5 کم ہو رہی ہیں. اب یا تو یہ 5 چلے گئی تو پھر میری امت کا کیا بنے گا؟ کہ نہیں مجھے شرم آتی، میں نہیں جاتا. یا رسول اللہ پھر دیکھ لیں، میری امت پہ 2 نمازیں فرض تھیں، انہوں نے کوئی نہیں پڑھی، تو یہ 5 کیسے پڑھیں گے؟ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے سارے لندن کو پہلے دیکھ لیا تھا. یہ 5 کیسے پڑھیں گے؟ بنو اسرائیل پہ 2 نمازیں فرض تھی، فجر کی 2 رکعت، عصر کی 2 رکعت، اور وہ بھی باجماعت نہیں تھی، اپنی اپنی. تو اللہ تعالیٰ نے 5 5 گھٹائیں. تو جب موسیٰ علیہ السلام کو آپ پار کر جانے کا نہیں میں نہیں اب واپس جاتا، تو پھر اللہ کی آواز ہے میرے محبوب تمہاری امت کے پڑھنے کی 5، اور میرا وعدہ وہی، میرا بول وہی، میں لکھوں گا 50. ہر نماز کو 10 گنا کر کے میں لکھ دوں گا. تو 5 پہ 50 لکھی جائیں گی روزانہ. ہر گھر میں کوئی بچہ بچی مرد عورت بے نمازی نہ ہو. جاب کا مسئلہ ہے تو اب تو یہاں وہ دور نہیں ہے کہ آپ کو کوئی نماز نہ پڑھنے دے. نماز کا اہتمام رکھو، چاہے اپنی شاپ ہے چاہے جاب ہے. نماز کے لیے مرد کوشش کرے، مسجد قریب ہے تو مسجد میں جا کے نماز پڑھے، مسجد دور ہے تو اپنی دکان میں نماز کا اہتمام کریں، انتظام کریں. یہ عبادات ہے. اور اس کے ساتھ قرآن کی تلاوت. پھر اللہ تعالیٰ تہجد کی ہمت دے دے تو سردیوں میں تو آپ کے لیے تہجد پڑھنا بہت آسان ہے. لمبی راتیں سو کے آدمی تھک جاتا. اور اللہ کے نبی چونکہ صرف طاقتور لوگوں کے نبی نہیں تھے، کمزوروں کے نبی بھی تھے، تو آپ بڑی آسانیاں لے کر آئے. ایک آدمی کہتا ہے جو مجھ سے نہیں صبح اٹھا جاتا پچھلی رات، کوئی بات نہیں، آپ سونے سے پہلے 2 نفل پڑھ لو، 4 پڑھ لو، وہ بھی آپ تہجد گزاروں میں آپ کا شمار ہوتا، وہ بھی تہجد ہے. سونے سے پہلے 2 نفل پڑھ لے، 4 پڑھ لے، 6 پڑھ لے، تو اس کو بھی تہجد گزاروں میں لکھا جائے گا. اور اس سے بھی آگے بتاؤں، ایک آدمی نے عشاء کی نماز باجماعت پڑھی، فجر کی باجماعت پڑھی، اور نہیں اٹھ سکا تہجد میں، اور رات ساری اس کی عبادت میں لکھی جائے گی. تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک و بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے. میرے نبی نے فرمایا تمہیں بڑے گناہ بتاؤں، بڑے گناہ بتاؤں. کہی کیا؟ کہ شرک کرنا، قتل کرنا، ماں باپ کی نافرمانی. اور آپ ایسا ٹیک لگا کے بیٹھتے، ایسے ٹیک لگا اور اب بتاؤں، سیدھے ہو گئے، پہلے ٹیک لگا پہلے یوں سیدھے ہو گئے، اور اب بتاؤں، اور اب بتاؤں. الا وقول الزور، الا وقول الزور، الا وقول الزور. اور جھوٹ اور جھوٹ اور جھوٹ اور جھوٹ. اس کو اتنا دہرایا، اتنا دہرایا، اتنا دہرایا کہ صحابہ فرمانے لگے ہمارے جی میں کہ کاش اب آپ چپ کر جاتے، کاش اب آپ چپ کر جاتے. اور دوسری جگہ فرمایا جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی. جاؤ پاکستان کے عدالتوں میں دیکھو ٹکے ٹکے گواہ بک رہے ہیں، تو سڑک کو گواہی لے لو، سڑک کو جی پوا دو. تو ایک ظالم معاشرہ سر اٹھا کے زندہ نہیں رہ سکتا، پس تو ہونا ہی مقدر ہے. ایک جھوٹ یہ ایسی لعنت ہے. میرے نبی کا فرمان ہے الصدق ینجی والکذب یہلک. جھوٹ ہلاک کرتا ہے، سچ نجات دیتا ہے. ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جھوٹ بولتے، ماں جھوٹ بولتی،
बाप झूठ बोलता है, भाई झूठ बोलते हैं। सियासतदानों का झूठ तो बहुत बाद में आता है। रेडी वाला झूठ बोलता, सेलमैन झूठ बोलता। 1 करोड़ पाकिस्तानी इकट्ठे करूं तो एक भी सच्चा नहीं मिलेगा मुझे। तीसरी चीज धोखा, खयानत, बदयंती। एक ही गुनाह के कई नाम है, धोखा, फ्रॉड, बदयंती, खयानत। जिस मुआशरे में खयानत, धोखा, फ्रॉड, बदयंती दाखिल हो जाए उस कौम के लिए सवाल ऐसा ही यकीनी हो जाता है जैसे शाम को सूरज का डूबना यकीनी होता है। जैसे सूरज को वापस नहीं ला सकता, उस मुआशरे को जिल्लत से वापस कोई नहीं ला सकता। जितने मर्जी आलीशान हुक्मरान बैठा दिए जाएं, अगर ये 3 काम मौजूद हैं, लोग जालिम हों, लोग झूठे हों, लोग बदयानत, धोखेबाज, फ्रॉडी हों, तो दुनिया की कोई ताकत उन्हें इज्जत के सीढ़ियों पर नहीं चढ़ा सकती। उनके लिए जिल्लत की गहराइयां मुकद्दर हो गई। दुर्बत अलैहिम जिल्लत वल मस्कना, जिल्लत और मस्कनत लिबास बना दिया जाता है। अल्लाह के नबी से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, मुसलमान आपका उम्मती कंजूस हो सकता है? कहाँ हो सकता। आपका उम्मती मुसलमान बुज़दिल हो सकता है? कहाँ हो सकता है। या रसूल अल्लाह, मुसलमान आपका उम्मती झूठ बोल सकता है? कहा नहीं, झूठ नहीं बोल सकता, झूठ नहीं बोल सकता। आपने फरमाया, मेरा उम्मती हर ऐब कर सकता है, 2 काम नहीं करेगा। अगर मेरा है तो 2 नहीं करेगा, एक झूठ नहीं बोलेगा, एक धोखा नहीं देगा। अगर वो झूठ और धोखे वाला है तो मेरी उम्मत से खारिज हो गया है। नमाज छोड़ने से नहीं कहा मेरी उम्मत से खारिज होगी, रोजा छोड़ने पर नहीं कहा मेरी उम्मत से खारिज होगी, ज़कात छोड़ने पर नहीं फरमाया मेरी उम्मत से खारिज होगी, शराब पीने पर नहीं फरमाया मेरी उम्मत से खारिज हो गया, जिना करने पर नहीं फरमाया मेरी उम्मत से खारिज हो गया, हज छोड़ने पर नहीं फरमाया मेरी उम्मत से खारिज हो गया, झूठ और धोखे पर फरमाया मेरी उम्मत से खारिज हो गया। मन गश्शफ़ अलैसा मिन्ना, जिसने किसी को धोखा दिया मेरी उम्मत में से नहीं। झूठ बोलने वाला, धोखा देने वाला वो मेरी उम्मत से निकल गया है। तो मुझे बाकी क्या है? 16 करोड़ में 16 आदमी ढूंढना मुश्किल हो रहा है। इस मुआशरे में जुल्म चलता है, इस मुआशरे में झूठ चलता है, इस मुआशरे में खयानत चलती है, धोखा, फ्रॉड, फरेब चलता है, उस मुआशरे के लिए जलील होना तय कर दिया जाता है। अपने अंदर ऐब ढूंढो, अपनी कमियां ढूंढो, अपने मन में डूब कर पा जा सुराग़े जिंदगी।